جی، تو آج ہم نے کوگنیٹو بائزنس پڑھنی ہے۔ بیسیکلی یہ کوگنیٹو بائزنس ہیں جو ہم لوگوں کو یا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرتے ہوئے جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں یا ان کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو اس چیز کو ہم سوشل بائزنس کہتے ہیں۔ اور اس میں جو ہے ہم نے جو ٹاپک ہے وہ سوشل کوگنیشن ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس ٹاپکس میں ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ کس طرح سے جو ہماری پاسٹ جو ایونٹس ہیں وہ افیکٹ کرتے ہیں ہماری فیوچر ایکسپیکٹیشنس کو، اور ہماری جو سوشل تھنکنگ ہے اس کو جو ہے افیکٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے اس کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پریشانی یا ڈس ایکویلیبریم جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو انٹرپرسنل جو ریلیشن ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے جو سب سے پہلی جو انہوں نے یہاں پہ ٹاپک ہے وہ ہے ہنٹ سائڈ بائز۔ اس میں جو ہے یہ ہم جو ہے یہ جو ہے ہنٹ سائڈ بائز جو ہے وہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب کوئی چیز آلریڈی اکثر ہو چکی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہوئی ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کی ہے۔ فار ایگزامپل، ہنٹ سائڈ بائز یہ ہے کہ آئی نو اٹ آل، میں یہ پہلے سے جانتا تھا کہ اس طرح سے ہوگا۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ میں آپ کو اس طرح سے دوں گی کہ ایک کرکٹر ہے، وہ آؤٹ ہونے والا ہے، آؤٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ یہ کہو گے کہ میں نے کہا تھا یہ آؤٹ ہونے والا ہے اور میں جانتا تھا اس میں آؤٹ ہو جانا ہے، تو جو یہ چیز ہے یہ ہنٹ سائڈ بائز ہے۔ آپ چیزوں کو اس کے ہو جانے کے بعد جو ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ کہو گے کہ یہ میری وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ یہ میں پہلے سے جانتا تھا، یا چیزوں کو پہلے سے اس کے بارے میں آپ کا جو ہے نا وہ گیس ہوگا، لیکن آپ وہ جو گیس ہے وہ تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے یا بعد میں ہو سکتا ہے۔ تو اس چیز کی بنیاد پہ جب آپ لوگوں کو پرچیز کرتے ہیں یا انٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو آپ کا جو وہ ایکویلیبریم لیول ہے وہ ہل جاتا ہے یا وہ ڈسٹورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں ہنٹ سائڈ بائز۔ اس کے بعد جو ہے ٹاپک جو ہے وہ ہے کاؤنٹر فیکشنل تھنکنگ۔ کاؤنٹر فیکشنل تھنکنگ ہم کہتے ہیں جب آپ آلٹرنیٹیو جو ہے تھنکنگ کرتے ہو یا امیجن کرتے ہیں آلٹرنیٹیو جو ہے آؤٹ کمز ان کو کرتے ہو، اور جب آپ جو ہے دا ورڈ استعمال کرتے ہو ورڈ اف کا، یا پھر اگر میں نے ایسا کیا ہوتا، ایسا میں نہ کرتا، یا ایسا ہو چکا ہوتا، یا اس طرح نہ ہوا ہوتا، یا اگر میں نے یہ نہ کیا ہوتا، جب ہم یہ ان ورڈس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کاؤنٹر فیکچوئل جو تھنکنگ ہے یہ چیز ہے، یہ اس چیز کو ریپریزینٹ کرتی ہے۔ موسٹلی جو کاؤنٹر فیکشنل ریزننگ ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو اچھا فیل کروانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی نیگیٹو ایونٹ کے لیے یا نیگیٹو تاثر کے لیے۔ یہ بیسیکلی تب ہوتی ہے کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ، تب ہم کرتے ہیں جب کوئی ہم بری سچویشن میں ہوتے ہیں یا ہم نے کوئی بری چیز جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی ہوتی ہے، یا اگر ہم کسی انسان سے کوئی چیز اچھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اگر ہمارے ساتھ برا کر گیا ہے، یا ہمارے ساتھ کوئی ہم کسی ایونٹ میں ہیں یا پھر حادثہ ہمارے ساتھ پیش آ گیا ہے، تو اس چیز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس سب سے نہ ملا ہوتا، کاش میں اس ایونٹ میں نہ آیا ہوتا، کاش میں اگر میں نے یہ چیز نہ کی ہوتی تو آج میں جو ہے جو میرے حالات ہیں تو یہ نہ ہوتے۔ تو جو یہ چیز ہے اس چیز کو ہم کہتے ہیں کاؤنٹر فیکچوئل تھنکنگ۔ اب انہوں نے بتایا ہے ہاؤ ڈو ایکسپیکٹیشن شیپ آور سوشل تھنکنگ۔ اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کس طرح سے ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے 5 پوائنٹ ہمیں بتائے۔ انہوں نے بتایا ہے فالس کانشسنس اور کنفرمیشن بائی سیلف فلفلنگ پروفیسی اور جسٹ ورڈ بلیف لرنڈ ہیلپ لیسنس۔ اب یہاں پہ جو فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہے دا فالس کانسنسنس افیکٹ۔ اب یہ چیز ہے کہ یہ آپ کے یقین ہوتے ہیں اور آپ کی جو اوپینینز ہوتی ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن پہ آپ جو ہے بہت سختی سے کاربند ہوتے ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی آپ کی مرضی کے مطابق چلیں، یا آپ کی جو اپنی مرضی ہے وہ آپ دوسروں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں کہ اگلا انسان بھی اسی طرح سے ایکٹ اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں دا فالس کانسنسنس افیکٹ۔ فالس کانسنسنس افیکٹ یہ تب بن جائے گا
جب آپ کسی دوسرے انسان کو یہ کہیں گے کہ یہ جو کر رہا ہے یہ اس وجہ سے کر رہا ہے، لیکن وہ آپ کے اپنے بلیفز اور اپنی رائے ہوگی، ہو سکتا ہے اس کی رائے ڈفرینٹ ہو، تو یہ فالس تب ہو جائے گی۔ نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے کنفرمیشن بائس۔ کنفرمیشن بائس ہم کہتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت زیادہ اسٹرانگلی جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم جو ہے کسی اپنے جو غلط یقین ہے یا بہت کوئی غلط ہماری رائے ہے اسٹرانگلی ہولڈ ٹو اسٹرانگلی فالس بلیو، تو اور ہم جو ہے اپنی جو باقی مائندہ انفارمیشن ہے اسی اسٹرانگ بلیف کے لے کر گھومتے ہیں اور اسی کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے یہاں پہ یہ دی ہے۔ آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جو ایک انسان ہے جو لیفٹ ہینڈیڈ جو انسان ہے وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ اور کریٹیو ہوتا ہے، تو آپ کا یہ جو یقین ہے یہ آپ کی باقی ماندہ جتنی بھی آپ لائف گزارو گے اس کے پر اثر انداز ہوگا، اور آپ کی جو ویلیو دینے کی صلاحیت ہے یا آپ چیزوں کو کس طرح سے امپورٹنس دیتے ہو اس کے اوپر افیکٹ کرے گا۔ کس طرح سے افیکٹ کرے گا؟ جب بھی آپ کو کوئی بھی انسان جو ہے لیفٹ ہینڈیڈ ملے گا آپ اس کو بہت زیادہ امپورٹنٹ دو گے اور ویلیو دو گے، بجائے اس کے جو رائٹ ہینڈیڈ ہوگا۔ آپ کے نزدیک کو لیفٹ ہینڈیڈ جو ہے وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو آپ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا یا پرسنل انٹر ریلیشن جو ہے وہ رکھنا، یا آپ کی جو تھنکنگ تو یہی ہے نا کہ وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہے اور جو رائٹ ہینڈیڈ ہے وہ لیس جو ہے کریٹیو، وہ لیس انٹیلیجنٹ ہے، تو آپ کا جو بیہیویئر ہے خود بخود چینج ہو جائے گا۔ آپ کا جو ہے رائٹ ہینڈیڈ پرسن اس کے ساتھ اچھا ہو جائے گا اور جو لیفٹ ہینڈیڈ پرسن ہے اس کے ساتھ برا ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہے ہمارا سیلف فلفلنگ پروفیسی۔ سیلف فلفلنگ پروفیسی یہ ہے کہ جو اب آپ جو ہے آپ کوئی بلیف ہے یا آپ کا کوئی ایکسپیکٹیشن ہے وہ کسی انسان کو لے کے ہے کہ یا کسی جو ہے ایونٹ کو لے کر ہے، اور وہ آپ کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اگر وہ پوری ہو گئی ہے تو آپ جو ہو آپ اسی کے اکارڈنگ جو باقی چیزیں ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے جب آپ صبح اٹھے ہو کہ آپ کا سارا دن جو باقی کا ہے وہ خراب گزرے گا، تو آپ کا باقی کا سارا دن خراب گزرے گا، کیونکہ آپ جو پازیٹیو چیزیں یا پازیٹیو تھنکنگ یا پازیٹیو جو ہے سچویشنز ہوں گی ان کو خود اگنور کر دیں گے، آپ اپنا دن خود برا بنا لیں گے۔ اب اسی طرح انسان کو لے کے ہے، اگر کوئی انسان جو ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش بھی کر بھی رہا ہے یا آپ نے اس سے کوئی بری چیز ایکسپیکٹ کی ہے، تو آپ اس کی جو اچھی چیزیں جو آپ کے ساتھ کر رہا ہوگا آپ اس کو اگنور کر دو گے، آپ جسٹ اس کی جو بری جو چیزیں ہیں ان کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے، اور انہیں کے مطابق جو آپ کے ریسٹ آف فیصلے ہیں یا ریسٹ آف جو ہے باقی فیصلہ سازی ہے یا آپ نے جو بھی ریلیشن وغیرہ بنانا ہے یا توڑنا ہے تو وہ آپ اس کی بیسس پہ کرو گے۔ نیکسٹ ٹاپک ہے دا جسٹ ورڈ ہائپوتھیسس۔ دا جسٹ ورڈ ہائپوتھیسس کو ہم جو ہے یہ بھی کہتے ہیں جسٹ ورڈ بلیف، یعنی کہ جسٹ ورڈ بلیف اس میں جسٹ آپ دنیا کے اکارڈنگلی ایکٹ کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ اگر کوئی جو برا ہوتا ہے وہ برے کے ساتھ ہوتا ہے، اگر کچھ برا ہوا ہے تو وہ جس نے کیا ہے وہ ڈیزرو کرتا تھا اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ کوئی برا فیل ہو جاتا ہے آپ اسی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو، بجائے اس کے کہ آپ جا کے اس کی حوصلہ افزائی کرو، آپ اس کو ہی جو ہے کرٹیسائز کرتے ہو اس کے برے اعمال کے لیے۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو انسان کرتا ہے وہی اس کے سامنے آتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھے انسانوں کے ساتھ بھی بری ہو جاتی ہیں، تو یہ جو پرسپیکٹیو ہے یہ ہوتا یہ ہے کہ ہم جا کے اسی کو ہی جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں اور اسی کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کسی نے قتل نہیں کیا لیکن اس پر الزام لگ گیا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، تو آپ جو ہے اس کو قاتل ہی سمجھ لو گے اور یہ سمجھو گے کہ وہ قاتل ہے، اس کو ڈسکریمنیٹ کرتے ہی چلے جاؤ گے۔ اب لرنڈ ہیلپ لیسنس کس کو کہتے ہیں؟ لرنڈ جو ہیلپ لیسنس ہے وہ کہتے ہیں جب آپ نے بہت بار ایک چیز ٹرائی کی ہے، کرتے 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 آپ کی یہ سچویشن آ گئی ہے کہ آپ نے جو کوشش کرنا چھوڑ دی ہے اور اس چیز کو ویسے ہی ایکسیپٹ کر لیا ہے، وہ کچھ برا ہو رہا ہے یا کچھ اچھا ہو رہا ہے، اٹ نن آف یور کنسرن اینی مور، تو آپ جو ہے اسی چیز کو جو ہے وہ مان لیتے ہو، اسی طرح سے ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اس چیز کو کہتے ہیں لرنڈ ہیلپ لیسنس، آپ سیکھ جاتے ہو۔ تو یہ جو ہے مارٹن سلیگمن تھا، جس نے جو ہے یہ ایک تجربہ کیا تھا، اس نے جو ہے یہ جانوروں پہ تجربہ کرتا تھا اور ان کو کوئی ان پلیزنٹ یا پینفل
اسٹیمولیس جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ان کو دیتا رہتا تھا، تو جانور جو ہے وہ جو ہے ریزسٹ کرنا جو بند کر دیتا تھا یا لڑائی کرنا بند کر دیتا تھا، یا پھر کوشش کرنا جب وہ بند کر دیتا تھا اور اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتا تھا، تو یہ جو ہے یہ ایکسپیریمنٹ کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ یہ جو ایکسپیریمنٹ تھا یہ ان ایتھیکل تھا، بیکاز اس میں جو ہے جانوروں کو بہت زیادہ ٹارچر کیا جاتا تھا، اور جو سائیکالوجیکل امریکن ایسوسی ایشن ہے اس نے اس چیز کو جو ہے ختم کرنے کے لیے کہا تھا، اور انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا۔ کہا یہ گیا تھا کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ بھی جاندار ہوتے ہیں، اور ان میں بھی حس ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے اور درد کو محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے یہ جو ایکٹ ہے یہ جانوروں پہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جاندار چیز ہے۔ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم جو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کا احساس کریں، اور اگر ان کو درد محسوس ہوتی ہے تو ہمیں جس طرح ہمیں درد محسوس ہوتی ہے اس طرح ان کو بھی درد محسوس ہوتی ہے، اور ان کے درد کو ہم سمجھیں۔ اب جو لرنڈ ہیلپلیسنس ہے جب یہ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں یا تو ہمیں انزائٹی ہوتی ہے یا ڈپریشن ہوتا ہے، یا یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ جو ہمارا لیسن ہے 18واں لیسن سوشل سائیکالوجی کا یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے یا آپ کو کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ ہیڈنگ بنائیں انکلیئر پوائنٹس کے اور مجھے بتائیں، میں آپ کے وہ سارے انکلیئر پوائنٹس کے ہیں وہ کلیئر کر دوں گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ آمنہ شاکر کو اجازت دیں۔